رسوله الكريم اما بعد 21ویں پارے کے ابتدا میں وحی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت فرماتے رہیے اور نماز قائم کریں۔ نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان کو بے حیائی اور منکر ناپسندیدہ چیزوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں نصیب فرما دے۔ انسان عمل کر کے اس کے بعد ہم دوائی لیتے ہیں ڈاکٹر سے، تو 1 دن 2 دن استعمال کرتے ہیں، اگر اثر نہ پڑے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی دوائی اپنے ٹھکانے پہ لگی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں ہمارا عمل ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور ہماری نمازوں میں وہ اثر نہ ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں کوئی مولوی کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے نماز، ہماری نماز میں کمی ہے۔ اور عمل کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یاد رکھیں، الحمدللہ ہم نے فجر پڑھی تو کہیں الحمدللہ۔ اس فجر کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں ظہر کی طلب ہو۔ ظہر کی نماز کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں عصر کی طلب ہو۔ ہر نیک عمل کے قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اگلے نیک عمل کا جذبہ، تجسس اور ذوق پیدا ہو۔ اگر نہیں ہو رہا تو اپنے عمل کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بس عمل میں نے کیا ہے لیکن میرے عمل میں کوتاہی ہے، کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال نصیب فرمائے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہوں اور پھر نیکیوں کی آگے سے آگے ترقیاں ہوں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں حَتَّى يَقُولُوا كَأَنَّكَ مَجْنُونَ، یہاں تک ایسا اللہ کا ذکر کریں کہ لوگ کہیں بس کچھ لگا رہتا، گنگناتا رہتا ہے۔ دنیا کا مجازی عاشق بھی کیا ہے؟ وہ کچھ گنگنا رہا ہوتا ہے۔ تو جو حقیقی محبوب ہے رب العالمین، ہمارا خالق اور مالک، اس کا ذکر ایسے کرتا رہا کریں کہ بندوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں تصور کہیں اور ہو، بات بھی ہو رہی ہو تصور کہیں اور ہو۔ یہ ذکر کی کیفیت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نصیب فرما دے۔ رب العالمین وحدہ لا شریک نے آیت کا خلاصہ، سورت کا خلاصہ آخری آیت میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے راستے کھول دیتے۔ بس اللہ سے یہ پہلا قدم اٹھانے کی توفیق مانگے کہ اللہ یہ پہلا قدم اٹھا لو، اگلا قدم پھر وہ۔ اور علماء نے اس کی عجیب مثالیں دی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک چھوٹا بچہ جب 9-10 مہینے کا ہو، بعض بچے سال کے ہوں، بعض بچے بہت تیز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، 9-10 مہینے میں وہ قدم لینا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کسی چیز کے سہارے اٹھتے ہیں اور قدم لیتے ہیں۔
تو پھر ماں باپ یوں کرتے ہیں، اٹھا کے یوں کھڑا کرتے ہیں اور پھر یوں کرتے، آ جا میرا بیٹا آ جا. اب وہ ایسے کرتے کرتے جب تھوڑا سا گرنے لگتا ہے تو یہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے تو چل تو صحیح، گرنے میں نہیں دوں بس تو چل، صرف تیرے اندر جذبہ ہو، گرنے نہیں دوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ موٹر وے پر جب سیدھی سڑک ہو، جہاں کہیں دونوں طرف درخت ہوں، دور سے آپ دیکھیں گے تو یہ سڑک ملتے چھوٹی ہوتی 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 آگے بالکل مل جائے گی. تو اگر آپ وہیں پر رک جائیں اور کہیں یہ راستہ آگے بند ہے تو راستہ بند ہے. لیکن اگر کوئی سمجھدار ہو کہنے بھئی آپ چلتے جائیں، یہ راستہ کھلتا چلا جائے گا، یہ راستہ کھلتا چلا جائے گا، آپ چلتے چلے جائیں گے، راستہ کھلتا چلا جائے گا. یہی دین کی مثال ہے. شریعت کی سڑک پر جب آپ چلتے جائیں گے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس سیدھے راستے پر چلو، دائیں بائیں ادھر ادھر مت مڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ روم ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں روم فارس کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی. رومی اہل کتاب تھے اور فارس والے یہ مشرک تھے. تو مشرکین کی تمام ہمدردیاں، مکے کے مشرکوں کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھی اور مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھی کہ جیسے بھی ہے لیکن آسمانی کتاب کو مانتے تو ہیں نا. رب العالمین نے اس کی پیشن گوئی عطا فرمائی اور ایک خاص لطیف انداز سے یہ بھی فرما دیا کہ صرف رومی غالب نہیں آئیں گے، اس دن رومی غالب آئیں گے جس دن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خوش کر دیں گے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور یہ بھی ان کا اپنا کمال نہیں ہوگا بلکہ کیا؟ اللہ کی مدد سے. تو وہ غزوہ بدر کا دن تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بھی خوشی عطا فرما دی اور ادھر رومی غالب آ گئے اور فارس کے مشرکوں کی بھی کمر ٹوٹ گئی. تو بہرحال اس کا تذکرہ پیشن گوئی کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلائل کا ذکر ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، رب العالمین نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر حقیر قطرہ آب سے پھر تمہیں پھیلا دیا. اسی رب نے تم سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا. أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بس یہ بڑا قابل غور بات ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ سب کو ایسی گھر والیاں عطا فرمائے. یہ نہ ہو کہ بندہ کہے اچھا اب آفس سے تو نکل آیا ہوں، گھر کیا جانا، وہاں تو بک بک ہے، بک بک ہے، وہاں کیا کرنا، وہاں جاؤں گا تو وہاں تو ایک اور کٹا کھل جائے گا، تو پھر اچھا چلو آج اس دوست کے پاس چلا جاتا. تو کوشش کرتا کہ گھر سے باہر وقت گزارے. یہ گھر نہیں ہے. اللہ ایسی بیویوں سے محفوظ فرمائے، آمین کہیں. ہاں ہاں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون. اما حوا کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ جب زمین پر جنت میں تھے تو اکیلے تھے، وحشت تھی، تو رب العالمین نے موانست کے لیے کہ ساتھ ہو کوئی، اس کے لیے رب العالمین نے ان کی بائیں پسلی سے اما حوا کو پیدا کی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اس جوڑے کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیتے ہیں. جی جی، تو اصل محبت حقیقت میں وہی ہوتی ہے جو نکاح کے بعد. اور میری اس چھوٹی عمر کا تجربہ بھی ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو نکاح سے پہلے محبت ہوتی ہے وہ پھر بعد میں نہیں رہتی. عموماً یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ لو میرج شاید کوئی کامیاب ہو، ورنہ وہ ایک دوسرے سے وہی، اور وہ کہاں ہوتا ہے، وہ سلسلہ تو ہوتا نہیں. لیکن نکاح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا یہ خود فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جنہوں نے ایک دوسرے کو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہوتا
اور کبھی ملے نہیں ہوتے، لیکن نکاح کی برکت سے اللہ ایسی محبت پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیے دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، بلکہ انسانوں کے اعتبار سے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے بنسبت پہلی مرتبہ کے۔ رب نے جہاں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو پیدا کر دیا ہے، دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ اور کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی فوج اور کسی لمبے چوڑے سلسلے کی ضرورت نہیں، بس کن فیکون، سارے کھڑے ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، بگاڑ پیدا ہو گیا خشکی میں بھی سمندروں میں بھی، کس کی وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ بزرگ اس کی بڑی اچھی تعبیر کرتے ہیں، جیسے اعمال جائیں گے ویسے فیصلے آئیں گے، جیسے اعمال دنیا سے جائیں گے اوپر سے فیصلے ویسے ہی آئیں گے۔ خیر کے اعمال جائیں گے فیصلے بھی خیر کے آئیں گے، شر کے اعمال جائیں گے تو پھر نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ بما کسبت، اور یہ بھی لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے بعض اعمال پر ہم پکڑ کرتے ہیں، یہ ان کو مزہ چکاتے ہیں۔ اگر ہر عمل پر پکڑ کرے تو اللہ فرماتے ہیں زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ تو رب العالمین درگزر کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، کر لے گا، توبہ کر لے گا، آج کر لے گا، کل کر لے گا۔ رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف، کمزور انسان۔ ذرا اپنی ابتدا پر نظر کر، ابتدا پر تمام جانداروں میں سب سے کمزور ترین جاندار یہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ آپ جنگل کے جانوروں کو دیکھیں یا دوسرے جانوروں کو دیکھیں، ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، 2-4 منٹ کے بعد گرتا اٹھتا پھر اٹھ جاتا ہے، خود بخود دودھ پینے لگ جاتا ہے۔ لیکن حضرت صاحب ہے کہ حضرت صاحب جب پیدا ہوتا ہے، جب تک اس کو اٹھا کے گود میں رکھ کر اس کو دودھ نہ پلایا جائے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ رونا آتا ہے نہ ہنسنا آتا ہے، ای پی کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر جوانی آ جاتی ہے، پھر یہ یوں چلتا ہے۔ اور معاملے کیا کہا آپ کو نہیں پتا؟ چڑھتی جوانی ہے، یہ چڑھتی جوانی کبھی اتر بھی جاتی ہے، اور پھر ایسی اترتی ہے کہ پھر چڑھتی نہیں ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بڑے بول سے بچائے، اللہ تکبر سے بچائے۔ خدا کی قسم گردنیں ٹوٹی ہوئی دیکھی ہے میں نے، وہاں تو جو کرنا ہے کرنا یہاں کر دیتا ہے پروردگار۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، اور پھر اس قوت کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر یہ بڑا، لیکن در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، پھر کہتا ہے کیا ہے جی، ہاں تب چاہیے تھا جب آپ کا سینہ یوں تھا اور یہ یوں ہوتا، یہ کمال تھا۔ اب تو یہ یوں ہے کہ اس کو یوں کرے تو ٹوٹ جائے گا، یوں ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے۔ عاجزی، نوجوانوں عاجزی سیکھو، نوجوانوں عاجزی سیکھو۔ گاما کے بارے میں آتا ہے جب گلی سے گزرتا تھا اس کی آنکھ اٹھتی نہیں تھی، اور ایک مرتبہ کوئی دوست ساتھ تھے اور گلی کی ایک مائی نے اس کو تھپڑ بھی مارے، گالیاں بھی دی، وہ سر نیچے تھا، اور رستم زماں ہے، کیا رستم زماں ہے، لیکن گلی کی ایک مائی نے پیٹا بھی اور اس نے سر نیچے کیا، وہ اب چلا گیا۔ ایک تھپڑ مارتا تو شاید مائی اسی جگہ مر جاتی، اللہ نے اتنی قوت طاقت دی تھی۔ یہ کمال ہے، یہ کمال نہیں ہے کہ ہم جوانی میں تو اپنا سب کچھ اور پھر بڑھاپے میں کہیں کہ نہیں جی، بڑھاپے میں تو خونخوار شیر بھی وہ بھی بڑا نیک بن جاتا ہے، پھر داڑتا نہیں ہے، کونے میں پڑا رہتا، کہتا کہیں سے کوئی بوٹی مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ بہرحال رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے ہیں الف لام میم، سورہ لقمان ہے، مستقل موضوع ہے کہ یہ نبی ہے یا
ولی ہیں، واللہ تعالی عالم۔ اب ہمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے ہمیں ضرورت نہیں اس کے پیچھے پڑنے کی۔ بہرحال لقمان حکیم کی کچھ نصیحتیں ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی حکمت سے نوازا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کمال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو شکر ادا کرے گا تو شکر کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے کر رہا ہے، اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے۔ اللہ کی وحدانیت میں، اس کی قدرت اور میں، خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے، یا بنیا، پیارے بیٹے، یہ سب کے لیے سبق ہے، یہ صرف تذکرے کے لیے نہ سنیں، یہ ہر باپ کا باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کے لیے سبق ہے۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، وہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائے۔ آج ایک بہت بڑا المیہ مجھ سمیت ہر گھر کی کہانی، اللہ ماشاءاللہ کوئی اللہ والا ہوگا، کہ اکٹھ نہیں ہے، ہم جدا ہو گئے، نفسا نفسی، بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے، بیٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، بیوی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے، نہ کھانا اکٹھے ہے، نہ کہیں بیٹھنا ہے، نہ کہیں اپنے تجربات شیئر کرنے ہیں، نہ کہیں نصیحت کی بات ہے، نہ بچے نصیحت سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ باپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا، پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ذات میں نہ صفات میں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑا بگاڑ اور فساد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب ہمارے لقمان نے اپنے بیٹے کو ہماری وحدانیت بیان کی تو ہم نے بھی کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہمیں بھی انسان کو تاکیدی حکم دیا، کیا؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے۔ ہر لمحہ عورت کے لیے موت ہوتا ہے، اور قرآن نے بس صرف بڑے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اگر اس کی کچھ تھوڑی سی ایک جھلک کی طرف اشارہ ہے تو وہ سورہ مریم میں ہے کہ حضرت مریم کا جب بچہ پیدا ہونے کی حالت درد ذہ شروع ہوئی تو فرماتی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یا اللہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، یا اللہ میں ہوتی نا، نسیا منسیا، وہنن علی وہن، اور پھر وہ فصالہ فی عامین، 2 سال تک اس کو پھر اٹھا کے پھیرتے رہنا، پھرتی رہے گی بیچاری، پھرتی رہے گی، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا سکون سب کچھ بھول گئی ہے اب اس حضرت صاحب کے پیچھے۔ اور یہ ظالم جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتے کہتے کتی مرتی نہیں ہے، تو نے میری بیوی کی زندگی میں دخل اندازی کرتی ہے اور ہمارا چین سکون برباد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اس بوری کی آہ نکل گئی خدا کی قسم کچھ بھی نہیں بچے گا، جی پھر کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے فرمایا انشکر لی، اللہ کہتے میرا بھی شکر ادا کر، وَلِوَالِدَيْ، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کے بعد اس دنیا میں آنے کا میرا اور آپ کا سبب کون ہے؟ کون ہے؟ بڑا بدبخت انسان ہے، بڑا بدقسمت انسان ہے جس کی اپنی اولاد ہو جائے اور اس کو پھر بھی ماں باپ کا مقام کا پتہ نہ چلے۔ جب اپنے بچے کی ای کرتا ہے تو فوراً میں نے ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ اور بندے کبھی تو بھی یہی تھا، آج یہ کہتا ہے بیوی بچے میری ذمہ داری ہے، ماں باپ بوجھ ہے۔ بیوی بچے تو کیا ہے؟ میری ذمہ داری ہے، ان کو تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔
اور یہ ماں باپ یہ مرتے کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی بس، یا اگر تھوڑا بہت جو ہے بس یہ کمائے کچھ، ان کی اگر کوئی کمائی شمائی کچھ تھوڑی بہت ہے تو وہ بس ہماری عیاشیوں پر لگے، اور ماں باپ نے کیا کرنا ہے؟ باپ شادیاں ہماری ہو گئی ہیں بس اب ہم اپنی زندگی گزارنے دیں۔ ماں باپ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جن کی ہے شکر کریں، جن کی ہے، اور جو چلے گئے وہ کیا کہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعائیں کرتے رہا کریں اپنے ماں باپ کے لیے بہرحال۔ یا بنیا، اب پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ اس لیے تفصیل سے عرض کر رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ یا بنیا، پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ یہ نیکی یا برائی، یہ رائی کے دانے کے برابر ہو، کسی بہت بڑی چٹان میں ہو، بیابانوں میں ہو، آسمانوں کے کناروں پر ہو، یأتی بہا اللہ، قیامت کے دن یہ آ جائے گی اور رب العالمین دکھا دیں گے میرے بندے تو نے یہ کیا تھا۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیا، پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ نماز ہر شریعت میں تھی، طریقہ سب کا الگ الگ تھا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کریں، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، منتے نہیں، یاد رکھیں، من ترلے میں یہ لفظ آگے پیچھے آیت کا سیاق اور سباق کو دیکھیں ذرا، ہم آیت کچھ ہوتی ہے معنی کچھ کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا اور پھر یا کسی کو کہنا، یہ تو پھر بھی بندہ کرتا ہے، لیکن برائی سے روکنا، برائی سے روکنا، وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں سے مزاحمت ہوگی، وہاں سے جب مزاحمت ہوگی تو پھر کیا کر؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو آپ کو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ آپ کو آگے سے گالی بھی پڑے گی، جی آپ ساری دنیا کو کہیں نماز پڑھے، آپ کو کوئی کچھ کہے گا، کہیں گے ٹھیک ہے جی بس دعا کریں اللہ تعالیٰ میں۔ آپ ساری دنیا کو کہیں جی آپ روزے رکھیں تو کیا کہیں گے؟ دعا کریں انشاءاللہ رکھیں گے جی اللہ تعالیٰ کا بھلا کرے، لیکن آپ نے کہا یہ روزہ کیوں کھا رہے ہو؟ مسئلہ یہاں بنتا ہے، جی نہی عن المنکر، وہ ہم نے چھوڑ دی ہے کہ وہ شاید کوئی اور مخلوق آئے گی تو وہ کریں گے۔ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر قرآن میں دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہے عظیمت کے کام، اللہ ہم سب کو نصیب فرمایا۔ یا بنیا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹے لوگوں کے سامنے گال پھلا پھلا کر باتیں نہ کیا کر، مغرورانہ انداز میں، تکبر سے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر نہ چلا کر، تکبر سے نہ چلا کر۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کیسے چلوں پروردگار؟ رب نے یہ بھی ہمیں بتا دیا ہے، کہتے ہیں جی ہمیں شریعت، اللہ اکبر، فرمایا درمیانی چال چلے، نہ بہت تیز تیز بھاگنا اور نہ بالکل ناز و نخروں سے، نہیں۔ آج کل تو نوجوانوں سے پاؤں نہیں اٹھائے جاتے، کش کش 3 میل دور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، پاؤں اٹھا۔ اذا، رسول اللہ مبارک کی سیرت یہ ہے، اذا مشا تقلع، حضور جب چلتے تھے تقلع، پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، اور کأنما ينحط من سبب، یہ یوں کأنما ينحط من، جیسے بندہ اوپر سے نیچے اترتا ہے آگے کی طرف جھکے ہوئے، یہ رسول اللہ مبارک کی چال تھی۔ تو فرمایا کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور زیادہ چیخا نہ کر، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز بھی کیا کر؟ دھیمی آواز رکھ،
کیوں؟ انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے. اگر چیخنے میں مقابلہ کرنا ہے تو وہ آپ سے زیادہ چیختا ہے. رب العالمین وحدہ لا شریک نے اسی صورت کے آخر میں مفاتیح الغیب کا ذکر کیا ہے، اور درمیان میں یہاں رب العالمین نے اپنے کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی تعریف کتنی ہے، تو 2 آیتیں ہیں، ایک سورہ کہف کے آخر میں ہے اور ایک اس صورت میں ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین کے تمام کائنات کے درخت قلمیں بن جائیں. کبھی غور کیا کرے اپنے رب کی ذات کے بارے میں، بلکہ اس کی صفات کے بارے میں، ذات میں کبھی غور نہ کرنا منع کیا. انسان داہری بن جاتا ہے جب ذات میں غور کرتا ہے. تو یہ صفات ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، یہ ہمارے علاقوں کے کیا جنگلات ہوں گے، وہ جو افریقہ کے جنگلات ہیں کہ 2 فٹ کے فاصلے پر اگر دوسرا بندہ ہو تو نظر نہ آئے، ان جنگلات کے یہ تمام روئی زمین پر سب درختوں کے قلمیں بن جائیں. والبحر یمدہ، اور سمندر سیاہی بن جائیں. فرمایا نہیں، یہ ایک سمندر کافی نہیں، اس دنیا میں 7 سمندر اور اس کے ساتھ مل جائیں. 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات پھر بھی پورے نہیں ہو سکتے. ہمارا رب وہ ہے، اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 خمس لا یعلمہن الا اللہ، حضور نے فرمایا 5 باتیں وہ ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو پتا ہے. جبریل امین حدیث جبریل میں ہے، حضور متی الساعہ، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جیسے پوچھنے والے کو نہیں پتا جس سے پوچھا گیا اس کو بھی نہیں پتا. جی قیامت کا کسی کو نہیں پتا. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب، کتنی، نفع مند، نقصان دہ، کون جانتا ہے؟ ایک اللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پیدا ہونے والا بچہ ہے بچی ہے. آج کی سائنس نے کچھ ترقی کر لی، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے کیا ثابت ہوگا کون جانتا ہے؟ اللہ. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کس کی موت کہاں آئے گی. اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو نماز کی حالت میں موت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حرمین کی موت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حرام کی موت سے بچائے. آمین کہیں. سورہ الف لام میم السجدہ ہے. اسی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. پھر رب العالمین نے کچھ اللہ والوں کی صفات کا ذکر کیا ہے. رب فرماتے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی کروٹیں بستروں سے الگ ہوتی ہیں اور راتوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب سے عرض و نیاز کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں. خوف اور طمع، خوف بھی ڈر بھی بڑا ہے، اللہ بچا لینا، اللہ بچا لینا. اپنے اعمال کو دیکھنا تو ڈرتے رہنا، اس کی رحمت پر نظر جائے امید ہی امید ہو. لیکن علماء نے لکھا ہے خوف غالب، امید پر خوف غالب ہو، خوف غالب ہونا چاہیے. اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے سنیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، جو ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے رب نے، مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، آنکھوں کی ٹھنڈک، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. رب العالمین فرماتے، حدیث قدسی ہے، أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. میرے بندے میں نے وہ کچھ تیرے لیے تیار کیا ہے جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، کسی کے گمان بھی نہیں ہوا. کبھی ہم نے خیالی دنیا بناتے ہیں، میں یوں کروں گا، یوں ہوگا، ایسا ایسا، وہ بھی نہیں ہوا ہوگا. کسی نے وہ دنیا بھی نہیں بنائی ہوگی خیالی، وہ کچھ میں نے تیار کر رکھا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سورہ احزاب ہے،
سورہ احزاب مدنی صورت ہے، بے شمار احکامات ہیں، ٹائم نہیں ہے، بس مختصر ایک دو باتیں۔ بنیاد ابتدا میں متبنہ کا مسئلہ تھا۔ متبنہ کہتے ہیں لے پالک کو، لے پالک۔ ہمارے ہاں، مجھے وہ انگریزی کے الفاظ تو آتے نہیں ہے، اللہ کرے اردو کے الفاظ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی سے بچہ لے کر پالنا، بچہ یا بچی، یہ جو بچہ یا بچی ہے اس کو لے کے پالنا اردو میں لے پالک کہتے ہیں، جس پر انگریز کے دور میں تو ہم لڑتے رہے اور اب اپنے گھروں سے اس کا جنازہ نکال دیا ہے۔ انگریز کے دور میں اردو پر لڑتے رہے، اور جب ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا تو وہاں پان کی دکان پر بھی بورڈ، اور وہ جو پان کی دکان میں اندر بیٹھا اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن بورڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ انگریزی میں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے۔ بہرحال لے پالک جو ہے متبنہ عربی میں اس کو کہتے ہیں، یہ اس کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، جیسے ایک حقیقی بیٹا ہوتا ہے اور جو احکامات اس کے ہوتے تھے، آج کل ہمارے ہاں بھی یہی سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنی تمام جائیداد کا وارث بنا دیا جاتا ہے اور سب کچھ اس کی ولدیت میں نام اپنا لکھا جاتا ہے، جو اس کے لیے دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا اصل میں یہ آگے ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں انشاءاللہ کل عرض کر دوں گا، اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنایا تھا۔ کیوں بنایا تھا کل بتاؤں۔ تو ادھر صرف اتنا فرما دیا کہ ادعوہم لآبائہم، متبنہ کے لیے اس کے باپ کا نام جس کا وہ بیٹا ہے حقیقی، اس کی ولدیت میں اسی کا نام آنا چاہیے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں انصاف کی بات ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، یتیم خانے سے لوگ بچہ لے لیتے ہیں، باپ کا نہیں پتا، کہیں خدا نخواستہ لکتا ہے، جرا پیرا بچہ راستے میں مل گیا ہے اور اس بچے کو اٹھا لیا، اب اس کے باپ کا نہیں پتا۔ قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارا دینی بھائی ہے، پھر بھی اس کو بیٹا مت کہو، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، منہ کی بات سے بھی کوئی بیٹا بنتا ہے؟ بیٹا وہ ہے جو آپ کے صلبی نسل سے پیدا ہے، اگر آپ سے پیدا نہیں ہے تو وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج بھی اس پر عمل نہیں ہوتا، اور پھر اگر کسی کو بتائیں بھی، اوہو جی یہ کیا ہوگا، خاص کر جب نکاح کا موقع آتا ہے، اس میں کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا، حالانکہ وہ تو اس کا بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ فلاں فلاں کی بیٹی، وہ تو اس کی بیٹی ہوتی ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں اوہو اگر اب ہم ان کو بتائیں گے تو بڑے پریشان ہو جائیں گے، اور یہ تو یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرے، چون چاں چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اسی میں خیر ہے۔ بہرحال آگے غزوہ احزاب، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، عرب کے تمام کفار قبائل بشمول یہود کے، یہ سب اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق مدینہ منورہ کے 3 سائڈ پر خندق کھودی گئی، اور وہ اتنی بڑی خندق تھی کہ اس سے، اور لیکن کچھ ایسے شاہ سوار بھی ہوتے تھے بدبخت جو اس کو بھی پار کر لیتے تھے، لیکن الحمدللہ جہاں پر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ، خالد ابن ولید جیسے شخصیات موجود تھی، اسی وقت اس کا کام تمام کر دیتے تھے۔ بہرحال یہی وہ موقع ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 نمازیں قضا ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملا اللہ قبورہم، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، میری نمازیں قضا ہو گئی۔ یہ اتنا سخت وقت تھا، پھر رب العالمین نے فرماتے ہیں کہ تیز ہوا آئی اور اس نے ایک سے بڑے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کے ان کو مارا، ان کے تمام وہ جو انہوں نے قراتیں وغیرہ لگائی تھی وہاں پر جو وہ سب اکھاڑ کے پھینک دیا، یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور یہاں سے پھر رب العالمین وحدہ لا شریک نے ان کو بھگا دیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ آخر میں رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو ادھر ادھر مت جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ، بس میرے محبوب جیسے بن جاؤ۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے، ان کو فالو کریں۔ نوجوانوں یہ دیکھو یہ میرے نبی کی سنت ہے یا نہیں ہے، آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں، میں یقین کریں، یعنی دشمن نے اس حد تک ہمیں گرا دیا ہے۔ انگوٹھی ہے نا، انگوٹھی رسول اللہ مبارک نے پہنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے، اور انگوٹھی اس انگلی میں دائیں ہاتھ کی یا بائیں ہاتھ کی، پھر دائیں ہاتھ کی ہے، اس کو بنسر کہتے ہیں، عربی میں نام لیتا ہوں، مجھے اردو کا نہیں پتا، خنسر، بنسر، یہ خنسر چھوٹی اور یہ ساتھ والی بنسر، ٹھیک ہے۔ ان دائیں اور بائیں دونوں میں، ان میں جائز ہے، رسول اللہ مبارک کی سنت بھی ہے، ان دونوں سے منع کیا ہے، ان دونوں سے ذرا غور کریں، ابہامہ انگوٹھا اور سبابہ یا مسبحہ، اس کو شہادت کی انگلی بھی کہتے ہیں، یہ عربی میں اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں کہ جب گالی دیتے تو یوں کرتے، تو ایسا، تو اس کو سبابہ کہتے ہیں، سب گالی کو کہتے ہیں، اور مسبحہ بھی ہے یہ کہ جب بندہ کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تو دونوں نام ہے اس کے، تو ان دونوں میں منع کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کل نوجوانوں نے انگوٹھیاں انہی دونوں میں پہنی ہوتی، یا انگوٹھوں میں پہنی ہوئی ہے، اور یا کیا ہے، کسی بدبخت کو دیکھا ہوگا فلمی ایکٹر کو، مجھے پتا ہے یہ ان پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے کسی فلمی ایکٹر کو دیکھا ہوگا کہ اس نے انگوٹھی یہاں پہنی ہوگی، وہ تو سارے کافر ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے تو پیغمبر کی، وہ تو ہاتھ بھی کون سا ملاتے ہیں، کیوں کہ مسلمان سیدھا ہاتھ ملاتے ہیں، اور مسلمان مر جا بغیر، اتنی غیرت تو پیدا کر اپنے اندر کہ اس میں اتنی حیا نہیں ہے، وہ تیرا دائیں ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا اور تو اس کی ہر ادا اپنا لیتا ہے، ادھر کبھی اس نے داڑھی یوں کی تو یہ داڑھی یوں کر لیتا ہے، داڑھی یوں کی تو داڑھی یوں کر لیتا ہے، بال ادھر سے یوں کیے تو وہ یوں کر لیتا ہے، وہ کبھی کتوں کی طرح بال کھڑے کر لیتا ہے، یہ بھی بال کھڑے کر لیتا ہے۔ جب اس نے انگوٹھے میں اور شہادت والی انگلی میں انگوٹھی پہننا، ایک بہت بڑے دیندار آدمی کے ساتھ اس دن میری ملاقات ہوئی، اس نے بھی انگوٹھی یہاں پہنی ہوئی ہے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، کہنے لگا اچھا منع ہے، میں نے کہا اللہ والے کبھی آپ لوگوں نے ہمارے بڑوں میں سے کسی نے آپ نے دیکھا تھا، ہاں سوائے ملنگوں کے تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ جو ملنگ تلنگ ہے ان کا دین سے، انہوں نے 5 انگلیوں میں ساری پہنی ہوتی ہیں، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، شریعت میں صرف انگوٹھی جائز ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا صرف اس حوالے سے کہ ہمارے لیے رب نے نمونہ کس کو بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بس یعنی ہر وہ عمل کیا جائے جو شریعت کے خلاف، ہر وہ عمل کیا جائے جو شریعت کے خلاف۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، مزید تفصیل انشاءاللہ دی رہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین۔ الہ العالمین جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس میں جو غلطی کوتاہی لغزش اللہ تو کریم معاف فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما، پوری امت کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین بخشش کی گھڑیاں گزر گئیں، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، اللہ ہماری بخشش فرما کر ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ جو وعیدات ہیں کہ رمضان میں بھی بخشش نہ ہو تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا اللہ ہمیں ان سے یا اللہ محفوظ فرما، ان میں سے شمار نہ فرما، محض اپنے فضل سے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ اپنی رضا کے اعمال نصیب فرما دے، اللہ ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، برائیوں سے محفوظ فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مشکلات کو حل فرما دے، اللہ سب کی جائز ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما دے، جو بزرگ ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا،
ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ باقیات الصالحات بنا. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر.